الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ فضول سمجھ کے بجھا دیا ہے تم نے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کے بجھا دیا ہے تم نے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام اور پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ میں قرآن مقدس کی اس مجلس میں بیٹھنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے جو اس کو ایک مرتبہ سن لیتا ہے بار بار سننے کا من کرتا ہے، اور دنیا میں یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں۔ جتنی مرتبہ پڑھے گا اس کے اندر نکھار اور مزہ اتنی ہی مرتبہ ہے۔ اور آپ تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا قرآن مقدس کے جو بڑے دشمن تھے، ابو سفیان ہیں، ابو جہل ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، جب قرآن مقدس کی میٹھی آواز ان کے کانوں میں پہنچی، ایک دن ابو سفیان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور پاکیزہ زبان سے قرآن سننے کے لیے چھپ کے کنارے پہ بیٹھ گیا، اور پوری رات قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتا۔ وہاں سے اٹھ کے جب چلا، کچھ دور پہنچا، سامنے سے ابو جہل نظر آیا۔ کچھ اور دور کو چلے تو کچھ اور ایک اور دو نظر آئے۔ فرمایا میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ تم تو لوگوں کو منع کرتے ہو کہ قرآن کریم سے دور رہو، قرآن کو نہ سنو، قرآن سے تعلق قائم نہ کرو، اور پھر تم خود قرآن کی مجلس میں آ رہے ہو۔ تینوں نے وعدہ کیا کہ چلو آج تو جو کچھ ہونا کہو گے، آئندہ نہیں آئے گا۔ ابو جہل نے دل میں یہ خیال کیا کہ وعدہ پکا ہو چکا ہے، ابو سفیان نہیں آئیں گے، اس لیے آج تو چلا جائے۔ ادھر ابو سفیان بھی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج تو ابو جہل کا وعدہ پکا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ وہ آہستہ سے وہ بھی جا کے بیٹھ گئے۔ پھر وہاں سے جب چلے تو تینوں کی پھر ملاقات ہوگی۔ تین تھے، کمیاں دل کیا تھا؟ اگر آپ کی اور ہماری یہی کیفیت رہی، قرآن کو ہم نے اور آپ نے سننا نہ چھوڑا، تو یاد رکھیے پھر عوام کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے اچھا آج بالکل پکا اور سچا وعدہ کر کے یہاں سے نکلتے، تیسرے دن پھر تینوں وہیں کھڑے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ میں نے عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک سب بچوں کا سنا، قاریوں کا سنا، آپ نے بھی سنا۔ یقین جانیے قلوب کو متاثر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ایک اچھا خاصا اثر آپ کی طبیعت کے اوپر ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی اور اللہ کا فرمان ہے، القرآن احب الی اللہ من السماوات ومن فیہن۔ ساری زمین، سارے آسمان، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ جانتے ہو قرآن کی خدمت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن
سے تعلق قائم رکھنے والا، خدا کی قسم جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تو یہ قرآن کے خادم جو ہے انبیاء اور مرسلین کے ساتھ میں عرش کے سائے میں جلوہ افروز۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات جنہوں نے قرآن مقدس کی اس مجلس میں شرکت کی۔ اللہ ہم سب کی طرف سے آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جانتے ہو قرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ ادھر آؤ، میں تمہیں 3 چیزیں بتا رہا ہوں، ان پہ عمل کرو۔ اگر تم نے ان پر عمل کر لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آؤ ان کو سنو، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تمہاری قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ پہلا نمبر، قرآن کو سیکھو، الحمدللہ آپ سب سیکھتے ہیں۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں کو سکھاؤ، اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو اپنی زندگی میں باقی رکھو۔ اگر تم نے یہ 3 کام کیے تو یقین جانو کہ جیسے میں نے انسانوں کی زیارت کا کعبۃ اللہ کو بنایا، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی میں تمہاری قبر کو فرشتوں کی زیارت کا بنایا۔ جب دیکھو ابرہہ لشکر لے کے آیا، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجانی۔ عبد المطلب کعبۃ اللہ کے دروازے پہ گئے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑا، عرض کیا اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے زمین اور آسمان کو بنانے والے، ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم ابراہیم کے لشکر کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اے اللہ